بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نور الانوار کا درس جاری ہے۔ آج کا درس ولما فرغ المصنف عن بحث الاجماع شرع فی بحث القیاس فقال، جب مصنف اجماع کی بحث سے فارغ ہوئے تو اب قیاس کی بحث کو شروع کرتے ہوئے فرمایا، باب القیاس اے ھذا باب القیاس۔ قیاس لغت میں قایس یقایس مقایسۃ و قیاسا، لغت میں ناپنا، پیمائش کرنا، اندازہ لگانا، برابر کرنا، لغت میں قیاس کے یہ معنی ہیں۔ اصطلاح میں قیاس علت کے اشتراک و اتحاد کی بنا پر غیر منصوص کے لیے منصوص کا حکم بیان کرنا ہے۔ اب جب کہ آپ نے قیاس کے لغوی اور اصطلاحی معنی جان لیے تو اس بات کو جانیے کہ قیاس کی حقیقت کیا ہے۔ تو واضح ہے کہ قیاس کی حقیقت یہ نہیں کہ آدمی محض اپنی فکر و رائے سے کوئی حکم بیان کر دے، بلکہ قیاس کی حقیقت یہ ہے کہ جس درپیش صورتحال کا حکم منصوص نہ ہو، یعنی کتاب و سنت اور اقوال صحابہ وہ اجماعیات میں منقول نہ ہو، تو کسی منصوص صورتحال کو مناسبت کی بنا پر اس کے حکم کے لیے مدار و بنیاد قرار دے دیا جائے، یہ قیاس کی حقیقت ہے۔ اور یہ جو ہم نے کہا کہ کسی منصوص صورتحال کو مناسبت کی بنا پر، مناسبت سے مراد یہ ہے کہ حکم منصوص کی کوئی ایسی علت ہو جو غیر منصوص صورتحال میں بھی موجود ہو، اور قیاس کی صحت کے تمام شرائط موجود ہوں۔ قیاس حجت ہے، اس بات کو تو آپ نے کتاب کے ابتدائی صفحات، میرے خیال سے چوتھے یا پانچویں صفحے پر ہی مصنف کی زبانی سن چکے ہیں، والاصل الرابع القیاس۔ اس بات کو ماسبق ہی میں سن چکے ہیں کہ قیاس اصل ہے، اصول شرع میں سے اصل ہے۔ قیاس حجت شرعیہ ہے۔ اب رہی بات یہ کہ قیاس حجت ہے، اس بات کی کیا دلیل ہے؟ قیاس کی حجیت کس طریقے سے ثابت ہے؟ تو سماعت فرمائے، قیاس کی حقیقت جو ابھی آپ کے سامنے رکھی گئی 1 منٹ پہلے، اس حقیقت سے ظاہر ہے
کہ قیاس بھی کتاب و سنت پر ہی عمل کی ایک صورت ہے۔ تو قیاس کتاب و سنت سے بالکل اجنبی علیحدہ کوئی چیز نہیں ہے۔ مزید یہ کہ قیاس کی حجیت، قیاس کا حجت ہونا، یہ عقلی اور نقلی دونوں دلائل سے ثابت ہے، یعنی معقول اور منقول دونوں طرح کی دلیلوں سے یہ بات ثابت ہے کہ قیاس حجت ہے۔ سماعت فرمائیں، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے دانش مندو، اے عقل مندو، اے آنکھ والو، عبرت حاصل کرو، اعتبار کرو۔ اور عبرت ہے کیا؟ عبرت کی حقیقت کیا ہے؟ کسی شے کو اس کی نظیر کی طرف لوٹانا، یعنی کسی شے کے لیے وہی حکم ثابت کرنا جو اس کی نظیر کے لیے ثابت ہے، اور قیاس یہی چیز ہے۔ تو اللہ رب العزت خود قیاس کا حکم دیتا ہے، مگر کس کو؟ اولی الابصار کو، دانش مندوں کو، نظر والوں کو۔ تو اس آیت سے قیاس کی حجیت واضح طور پر ثابت ہے، کیونکہ فَاعْتَبِرُوا، عبرت حاصل کرو، اور وہ عبرت قیاس ہی ہے۔ تو قیاس مامور بھی ہے، تو قیاس کی حجیت اس آیت سے ثابت ہے۔ تو گفتگو ہماری اس میں چل رہی تھی کہ قیاس کی حجیت دلیل منقول سے بھی ثابت ہے اور معقول سے بھی۔ منقول تو اللہ رب العزت کا یہ فرمان جس کو آپ نے سنا، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، جس میں اجتہاد کا ذکر ہے، اس سے یہی قیاس ہی مراد ہے۔ شاید بات آپ کے نزدیک واضح نہیں ہو پائی۔ یہ خود کتاب نور الانوار میں حضرت معاذ کی حدیث آئے گی، تاہم جب بات چلی ہے تو اشارتاً ذکر کر دیتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجنے کا ارادہ فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے فرمایا، اے معاذ، کس چیز سے فیصلہ کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی حادثے کا حکم تم کو اللہ کی کتاب میں نہ ملے تو پھر کس چیز سے فیصلہ کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے کہا، بسنت رسول اللہ، رسول اللہ کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر سنت میں بھی کسی حادثہ کا حکم تم کو نہ ملے تو پھر کیا کرو گے اے معاذ؟ حضرت معاذ نے کہا، یا رسول اللہ، اجتہد برائے،
یہ جواب سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، یہاں تک کہ اللہ کی حمد و ثنا کی ان الفاظ میں الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ بما یرضی بہ رسولہ. تو اس حدیث میں جو حضرت معاذ کا یہ قول اجتہد و برائی، یہی قیاس ہے. تو قیاس کی حجیت یہی قیاس ہے جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حضرت معاذ کو مل گئی، اجازت مل گئی کہ قیاس کی اجازت ہے، قیاس سے فیصلے کر سکتے ہو. اور حجت کا معنی نہیں ہوتا ہے مگر یہی کہ وہ شے کو ثابت کرنے والی ہوتی ہے، شے کو بیان کرنے والی ہوا کرتی ہے. حجت کا یہی معنی ہے شے کے بیان کرنے والی ہونا اور شے کے لیے مثبت ہونا. تو قیاس کی حجیت آیت سے بھی ثابت ہے، حدیث معاذ سے بھی ثابت ہے. نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عملاً قیاس منقول ہے. نمبر 4، صحابہ کرام کے اقوال اور افعال تو اس کے حق میں تواتر کی حد کو پہنچے ہوئے ہیں. یعنی صحابہ کرام کے اقوال و افعال سے تو تواتراً قیاس کا ثبوت فراہم ہوتا ہے. تو سنا آپ نے کہ قیاس کی حجیت نقلی دلائل سے ثابت ہے، اسی طریقے سے قیاس کی حجیت عقلی دلائل سے بھی ثابت ہے. اور عقلی دلائل میں سے ایک یہ ہے کہ عقلاً ساری دنیا کے نزدیک قیاس ایک معتبر و معتمد ذریعہ علم ہے. اسی لیے شریعت میں بھی اس کا اعتبار ضروری ہے کہ شریعت ایسے فطری امور کی مخالفت نہیں کیا کرتی ہے، البتہ اس کے اصول و ضوابط ضرور متعین کرتی ہے. اور یہ قیاس کے حق میں بھی شریعت نے کیا ہے. اور جیسے جس قیاس کی علت منصوص ہو، یعنی جس قیاس کی علت کی تصریح خود نص میں ہو، کتاب یا سنت میں ہو، تو جس قیاس کی علت منصوص ہو یعنی خود شارح سے منقول ہو، خود شارح سے منقول ہو یا اجماعی ہو، وہ قیاس تو حجت ہے ہی. اسی طرح جس قیاس کی علت غیر منصوص ہو یعنی مستنبط ہو، جیسا کہ علت کے بیان میں اس کی تفصیل آئے گی، عام علماء اس کو بھی حجت مانتے ہیں. تو یہ رہی قیاس کی حجیت کی دلیل
معقول۔ تو قیاس کی حجیت دلیل منقول سے بھی ثابت ہے اور دلیل معقول سے بھی۔ واضح رہے کہ قیاس کے ارکان، رکن کی جمع ارکان، رکن شے جو شے کے قوام اور حقیقت میں داخل ہوا کرتا ہے۔ تو قیاس کے ارکان یعنی وہ چیزیں جو قیاس کے قوام و حقیقت میں داخل ہیں۔ واضح رہے کہ قیاس کے ارکان 4 ہیں۔ نمبر 1، مقیس علیہ۔ نمبر 2، مقیس۔ مقیس علیہ کا دوسرا نام اصل بھی ہے اور مقیس کا دوسرا نام فرع بھی ہے۔ تو قیاس کے 4 ارکان میں سے پہلا رکن مقیس علیہ یعنی اصل، دوسرا رکن مقیس یعنی فرع، اور قیاس کا تیسرا رکن علت جامعہ، جو تفصیل آئے گی۔ تیسرا رکن علت جامعہ اور قیاس کا چوتھا رکن حکم جامع ہے۔ یہ تو رہے قیاس کے ارکان۔ مقیس علیہ جو قیاس کا ایک رکن ہے، وہ صورت مقیس علیہ، وہ صورت جس کا حکم منصوص ہو، وہ صورت، وہ شے، وہ امر جس کا حکم منصوص ہو، یعنی جس کا حکم کتاب یا سنت یا اجماعیات میں منقول ہو، وہ مقیس علیہ ہے، وہ اصل ہے۔ دوسرا رکن قیاس کا مقیس ہے۔ مقیس وہ صورت، وہ شے جس کا حکم منصوص نہ ہو، جس کا حکم منصوص نہ ہو، کتاب، سنت، اجماعیات میں منقول نہ ہو۔ تو مقیس یعنی فرع، وہ صورت جس کا حکم منصوص نہ ہو، اسی مقیس کو فرع بھی کہتے ہیں۔ قیاس کا تیسرا رکن علت جامعہ۔ علت جامعہ وہ وصف، علت جامعہ وہ وصف جو مقیس علیہ کے حکم کی بنیاد ہو اور مقیس میں بھی وہ وصف موجود ہو۔ بلفظ دیگر علت جامعہ وہ وصف جو اصل کے حکم کی بنیاد ہو، مدار ہو، اور وہ وصف مقیس یعنی فرع میں بھی موجود ہو، یہی علت جامعہ ہے۔ تو علت جامعہ کی تعریف آپ نے سماعت فرمائی کہ علت جامعہ وہ وصف ہے جو اصل کے حکم کی بنیاد ہو اور وہ وصف مقیس میں بھی موجود ہو۔ چوتھا رکن قیاس کا حکم جامع۔ حکم جامع وہ حکم جو علت جامعہ کی وجہ سے مقیس علیہ کے لیے ثابت ہو۔ حکم جامع وہ حکم جو علت جامعہ کی وجہ سے مقیس علیہ یعنی اصل کے لیے ثابت ہو اور مقیس یعنی فرع کے لیے ثابت کیا جائے، یہی حکم جامع ہے۔
تو آپ نے سماعت فرمایا کہ قیاس کے ارکان 4 ہیں، اور وہ ہیں جن کا نام آپ نے سنا: اصل، فرع، علت، حکم. پھر ہر ایک کی تعریف بھی آپ نے سماعت فرمائی. آگے سنیے شرائط قیاس. قیاس کے لیے کچھ شرائط ہیں. تو واضح رہے کہ قیاس کے چاروں ارکان جس کا ابھی ذکر کیا: اصل، فرع، علت اور حکم، قیاس کے چاروں ارکان میں سے ہر ایک کے لیے مستقل شرائط ہیں. یعنی اصل کے لیے بھی شرائط ہیں، فرع کے لیے بھی شرائط ہیں، علت کے لیے بھی شرائط ہے، حکم کے لیے بھی شرائط ہیں. اس کو ایسا بھی بول سکتے ہیں: مقیس علیہ کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، مقیس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، علت جامعہ کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، اور حکم جامع کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں. تو قیاس کے لیے کچھ شرائط ہیں. واضح رہے کہ چاروں ارکان میں سے ہر ایک کے لیے مستقل شرائط ہیں. چنانچہ مقیس علیہ کے لیے بھی شرائط ہے. اب مقیس علیہ اور اصل دونوں ایک ہی چیز ہے. مقیس علیہ یعنی اصل کے لیے کیا شرائط ہیں؟ نمبر 1، مقیس علیہ کا ثبوت مقیس پر مقدم ہو بلفظ دیگر. اصل کا ثبوت فرع پر مقدم ہو. تو مقیس علیہ کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ مقیس علیہ کا ثبوت یعنی اصل کا ثبوت مقیس یعنی فرع پر مقدم ہو. دوسری شرط، مقیس علیہ کا ثبوت سمعی و شرعی ہو. یعنی کسی شرعی دلیل، کتاب و سنت و اجماع سے ثابت ہو، اور سن کر. اسی طریقے سے مقیس علیہ کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ مقیس علیہ اصل ہی ہو، فرع نہ ہو. یعنی وہ مقیس علیہ ہی ہو، خود مقیس نہ ہو. اور اگر مقیس ہو تو علت وہی ہو جس کا اعتبار اس کو مقیس بنانے میں کیا ہو. نمبر 4، چوتھی شرط مقیس علیہ کے لیے کہ مقیس علیہ خود خلاف قیاس نہ ہو. تفصیل کتاب میں آئے گی، ابھی آپ شرائط سنتے جائیں کہ قیاس کے لیے مقیس علیہ کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ خلاف قیاس نہ ہو. سمجھ سکتے ہیں کیونکہ وہ خود خلاف قیاس ہو تو اس پر کسی دوسرے کا بھلا کیسے قیاس کیا جا سکتا. تو مقیس علیہ کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ مقیس علیہ خلاف قیاس نہ ہو. اسی طریقے سے مقیس علیہ کے لیے ایک شرط اور بھی ہے. نمبر 5، کہ مقیس علیہ کا حکم فرع کو شامل نہ ہو. یعنی بصورت کلیات نہ ہو. یہ تو قیاس کے ارکان میں سے پہلے رکن مقیس علیہ کے شرائط کی قدر تفصیل تھی. تو جس طریقے سے مقیس علیہ کے لیے کچھ شرائط ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے قیاس میں مقیس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں. مقیس کے لیے کیا شرائط ہیں؟ مقیس علیہ کی علت. نمبر 1، مقیس علیہ کی علت پورے طور پر اس میں مقیس میں پائی جاتی ہو.
نمبر دو، مقیس کا ثبوت مقیس علیہ سے مقدم نہ ہو۔ نمبر تین، اس بات یا نفی کسی صورت میں پہلے سے کوئی حکم ثابت نہ ہو۔ تو دو ارکان کی شرائط آپ نے سن لیا۔ شرائط برائے علت۔ علت مدرک، نمبر ایک، علت مدرک بالعقل ہو، یعنی عقلاً سمجھ میں آتی ہو۔ نمبر دو، علت مرکب نہ ہو کہ دو مجتہدین نے کسی حکم کی دو الگ الگ علتیں تجویز کی ہوں اور ان کو ایک قرار دے کر مدار قیاس بنایا جائے۔ نمبر تین، مقیس علیہ اور مقیس دونوں میں اس کا وجود بالاتفاق ہو۔ نمبر چار، علت ہونے کی صلاحیت، یعنی علت کے خواص موجود ہوں جن کا ذکر آگے آئے گا۔ اسی طریقے سے قیاس کے چوتھے رکن یعنی حکم کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ نمبر ایک، حکم کو شرعی ہونا چاہیے۔ نمبر دو، حکم اصل کے ساتھ خاص نہ ہو، حکم ایسا نہ ہو کہ اصل کے ساتھ خاص ہو۔ نمبر تین، حکم منسوخ نہ ہو۔ نمبر چار، مقیس علیہ و مقیس دونوں میں یکساں حال میں پایا جائے، یعنی مقیس علیہ کی نسبت سے مقیس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ ہو۔ قیاس کے مواقع کیا ہیں؟ تو واضح ہے کہ قیاس کے مواقع فروعی احکام ہیں، یعنی عملی احکام ہیں۔ اصولی یعنی کلامی مسائل یہ قیاس کے مواقع نہیں ہیں۔ نیز فروعات میں بھی حدود و کفارات، یعنی وہ شرعی سزائیں جن کی تعداد و شکل متعین ہو، اور احکام وضعیہ یعنی اسباب و علل و شروط کے متعلق اختلاف ہے۔ قیاس کا حکم، مقیس کو مقیس علیہ کا حکم دینا صحت کے گمان غالب اور خطا کے احتمال کے ساتھ، اس لیے کہ حق ایک ہے اور دلیل ظنی ہے، لہذا قطعیت کے ساتھ صحت کا حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ مثال، نشہ آور کسی شے کا، مثلاً تاڑی کا شراب پر قیاس کرتے ہوئے نشہ میں اتحاد کی وجہ سے حرام ہونا۔ اس مثال میں شراب مقیس علیہ اور دوسری نشہ آور شے مقیس، نشہ علت جامعہ اور حرمت
حکم جامع ہے۔ واضح رہے کہ قیاس ایک الگ چیز ہے، دلالت النص ایک الگ چیز ہے۔ تو قیاس اور دلالت النص کے درمیان فرق ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ان دونوں میں فرق کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قیاس کی بنیاد عقل و فکر ہے، اور دلالت النص کی بنیاد لغت ہے۔ اسی لیے قیاس کا اہل مجتہد ہوتا ہے، اور دلالت النص کا علم ہر صاحب لغت کو ہوتا ہے۔ ایک دوسرا فرق یہ ہے کہ قیاس ایک ظنی چیز ہے اور دلالت النص قطعی ہے۔ قیاس عمومی طور پر مختلف فی امر ہے، اور دلالت النص کا اعتبار متفق علیہ ہے۔ قیاس کے اقسام۔ قیاس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 قیاس جلی، نمبر 2 قیاس خفی۔ قیاس جلی وہ قیاس جس کی طرف ذہن فکر کے اول وہلہ میں منتقل ہو۔ قیاس خفی وہ قیاس جس کی طرف ذہن جلدی منتقل نہ ہو۔ اول کو قیاس کے عنوان سے ذکر کرتے ہیں، اور دوم کو استحسان کے عنوان سے۔ قیاس خفی کو استحسان کے عنوان سے ذکر کرتے ہیں، اگرچہ قیاس خفی عین استحسان اصطلاحی نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک قسم ہے۔ اس کی اقسام میں زیادہ استعمال ہونے والی ہے۔ استحسان اصطلاحی کا حقیقی مصداق ہر وہ دلیل ہے جس سے قیاس کے بالمقابل استدلال کیا جائے، جس کی تفصیل استحسان کے بیان میں آپ سماعت فرمائیں گے۔ علت قیاس کسے کہتے ہیں؟ تو باعتبار حکم وضعی وہ وصف خارجی جو کسی حکم کے وجود میں مؤثر ہو۔ باعتبار رکن قیاس مقیس اور مقیس علیہ دونوں میں پائے جانے والا وہ وصف مشترک جو مقیس علیہ کے حکم کی بنیاد ہو اور مقیس کے حکم کی بنیاد بنائی جائے، وہ علت ہے۔ علت کے لیے اور دوسری بہت ساری تعبیرات استعمال ہوتی ہیں۔ علت کی تعبیر باعث، مناط، دلیل، موجب، مؤثر، سبب، حامل، مقتضی وغیرہ سے بھی کی جاتی ہے۔ شرائط علت۔ علت کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، اور وہ 5 ہیں۔ نمبر 1
تاثیر، نمبر 2 ظہور، نمبر 3 انضباط، نمبر 4 مناسبت، نمبر 5 عدم مخالفت۔ یہ علت کے شرائط ہیں۔ تو پہلی شرط تاثیر ہے۔ تاثیر کس چیز کا نام ہے؟ تاثیر وصف مذکور کے پائے جانے پر حکم مذکور کا پایا جانا۔ کیا کہا میں؟ تاثیر کسے کہیں گے؟ وصف مذکور کے پائے جانے پر حکم مذکور کا پایا جانا۔ واضح رہے کہ تاثیر کی 4 صورتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، ایک قسم کے وصف کا کسی خاص حکم کے حق میں مؤثر ہونا، جیسے بے ہوشی کی وجہ سے زائد نمازوں کا اسقاط، اس لیے کہ اتنی نمازوں کو قضا کے طور پر ادا کرنا بے انتہا مشقت کو مستلزم ہے، اس لیے حائض پر نمازوں کی قضا نہیں۔ دونوں جگہ وصف مؤثر کی جنس ایک ہے اور حکم خاص ہے۔ تاثیر کی دوسری صورت، ایک قسم کے وصف کا کسی خاص قسم کے حق میں مؤثر ہونا، جیسے حیض کی وجہ سے ایام حیض میں نمازوں کی قضا مشقت کی بنا پر ساقط ہے، اور مشقت ہی کی وجہ سے مسافر کی 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت قرار دی گئی ہے۔ تاثیر کی تیسری صورت، کسی خاص وصف کا حکم کے حق میں مؤثر ہونا، جیسے بلی کے جھوٹے کے حق میں اس کی کثرت آمد و رفت کا اثر۔ تاثیر کی چوتھی صورت، خاص وصف کا کسی خاص قسم کے حکم میں مؤثر ہونا، جیسے بچپن ایک خاص وصف ہے، اس کی وجہ سے باپ کو بچے کے مال کے حق میں ولایت حاصل ہوتی ہے، اور نکاح بھی مالی معاملات کے درجے میں ہے، لہٰذا نکاح کے حق میں بھی ولایت حاصل ہوگی۔ تو شرائط علت 5 ہیں، 5 میں سے ایک تاثیر ہے۔ تاثیر کی تعریف آپ نے سنا کہ وصف مذکور کے پائے جانے پر حکم مذکور کا پایا جانا، اور تاثیر کی 4 صورتیں ہیں جو ابھی آپ کے سامنے رکھی گئی۔ علت کے شرائط میں سے دوسری شرط ہے ظہور۔ ظہور یعنی وصف مذکور کا حسی ہونا۔ وصف مذکور کا حسی ہونا یعنی وصف کا ایسا ہونا کہ کوئی حادثہ اس کا ادراک کر سکے، جیسے نشہ اور قتل وغیرہ، کہ ان کا ادراک حواس ظاہرہ سے ہوتا ہے۔ شرائط علت کی تیسری قسم انضباط ہے، یعنی علت کے لیے شرط ہے کہ وہ منضبطہ ہو۔ یہ انضباط کسے کہیں گے؟ تو وصف مذکور کا افراد و حالات کے اختلاف کی وجہ سے مختلف نہ ہونا۔ وہ وصف جو کسی حکم کے لیے علت ہے،
اس وصف کے لیے منضبط ہونا چاہیے، اور وصف کا انضباط یہ ہے کہ افراد و حالات کی وجہ سے مختلف نہ ہو۔ مثلا مشقت سفر رخصت کی علت ہے، رخصت صوم کی علت ہے، 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کی علت ہے، پڑھنے کی علت ہے۔ تو مشقت سفر رخصت کی علت ہے، اگرچہ نہ تو ہر مسافر کے حق میں مشقت پایا جانا ضروری ہے اور نہ ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ بالکل آج کے دور میں یہ بات واضح ہے کہ کوئی مسافر ایسا بھی ہے جو اے سی میں سفر کرتا ہے، اور کوئی مسافر ایسا بھی ہے جو کھڑے کھڑے گھنٹوں سفر کرتا ہے۔ تو ہر مسافر کے حق میں مشقت کا پایا جانا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی ایسا سمجھا جا سکتا ہے۔ حالانکہ مشقت ہی اصلاً رخصت کا مدار ہے، لیکن سفر ایک متعین وصف ہے، اس لیے اس کو علت قرار دیا گیا ہو۔ شرائط علت 5 ہیں، 5 میں سے ایک مناسبت ہے۔ مناسبت جس کو ملائمت بھی کہتے ہیں، گمان غالب کی حد تک حکم مذکور کی مشروعیت کی حکمت و مصلحت کے پورا کرنے کا ذریعہ ہونا۔ اسی طریقے سے علت کے شرائط جو 5 ہیں، 5 میں سے ایک عدم مخالفت ہے۔ عدم مخالفت کسی شرعی دلیل کے مخالف نہ ہونا، کسی شرعی دلیل کے مخالف نہ ہونا۔ شرعی دلیل خواہ کتاب و سنت کی ہو یا قول صحابی و اجماع ہو۔ علت، مصلحت اور حکمت ملتے جلتے الفاظ ہیں، مگر ان کے درمیان فرق ہے۔ علت وہ وصف کہلاتا ہے جو کسی حکم کا مدار و بنیاد ہو۔ مصلحت وہ حکمت کسی حکم سے وابستہ، یعنی کسی حکم پر عمل کے ذریعہ حاصل ہونے والی غایت اور پوری ہونے والی غرض کو کہتے ہیں، خواہ وہ غرض کسی منفعت کا حصول ہو یا کسی تنگی کا ازالہ ہو۔ یعنی حکمت و مصلحت سے کسی فعل پر مرتب ہونے والا نتیجہ مراد ہوتا ہے۔ علت پہلے پائی جاتی ہے اور اس کے پائے جانے پر کوئی حکم دیا جاتا ہے، اور مصلحت وہ حکمت کا وجود بعد میں ہوتا ہے کہ وہ حکم پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ مآخذ علت یعنی علت کے مواقع اور اس کے جاننے کے ذرائع اصولاً 3 ہیں۔ نمبر 1، نص۔ کتاب و سنت کے الفاظ میں کسی صورت میں علت مذکور ہو، اس کی اصولی 2 صورتیں ہیں۔ اس کی اصولی طور پر 2 صورتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، صریح
نمبر 2 ایما و تنبیہ۔ صریح کسے کہتے ہیں؟ تو وہ الفاظ جو از روئے لغت و وضع علت ہونے پر دلالت کریں، وہ صریح ہیں، جیسے لِأَجْلِ، کہ، اذن، لام تعلیلیہ، لام عاقبت، بائے سببیہ، ان، فائے تاکیبیہ۔ ایک بار پھر مثال کے ساتھ اسے ذکر کروں گا۔ فائے تاکیبیہ، یہ تمام الفاظ ایک ہی درجے میں اس مفہوم کو ادا نہیں کرتے، بلکہ فرق مراتب ہے۔ نیز اس اعتبار سے بھی فرق مراتب ہوتا ہے کہ یہ کلمات اگر کسی آیت یا حدیث نبوی میں ہوں تو ان ارشادات صحابہ سے جو ان کلمات پر مشتمل ہوں، ان سے فائق سمجھے جاتے ہیں۔ تو صریح کی تعریف آپ نے سنا کہ صریح وہ الفاظ ہیں جو از روئے لغت و وضع علت ہونے پر دلالت کریں، جیسے کہ لِأَجْلِ، جیسے کہ جیسے کہ اذن، جیسے کہ لام تعلیلیہ اور لام عاقبت، بائے سببیہ اور ان اور فائے تاکیبیہ۔ ان کی مثالیں بھی سماعت فرمائیں۔ انما جعل الاستئذان لأجل البصر، لأجل اجازت کا طلب کرنا دیکھنے کی وجہ سے ہے۔ اسی طریقے سے جیسے کہ تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اذن، جیسے اذن تکفی ہمک، تب تو غموں کے حق میں تمہاری کفایت کی جائے گی۔ لام تعلیلیہ، جیسے کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس، یہ کتاب ہے، اس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا کہ تم لوگوں کو نکالو، لتخرج، لام تعلیلیہ۔ بائے سببیہ، جیسے فبما رحمت من اللہ لنت لہم، بما میں با سببیہ ہے، خدا کی مہربانی سے تمہاری افتاد مزاج ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئی ہے۔ ان وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اور میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا، کیونکہ نفس امارہ تو برائی پر اکساتا ہی ہے۔ فائے تاکیبیہ کی مثال، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، جو چوری کرے مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ نمبر 2 ایما و تنبیہ۔ تو آپ نے سنا تھا کیا کہ کتاب و سنت کے الفاظ میں کسی صورت میں علت مذکور ہو، اس کی اصولی 2 صورتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 صریح، نمبر 2 ایما و تنبیہ۔ ایما اور تنبیہ کسے کہیں گے؟ وہ الفاظ جو قرائن کی بنا پر علت ہونے پر دلالت کریں۔ مثال کے طور پہ، مثالیں قرائن مختلف ہوتے ہیں، مثلاً
کسی سوال کے جواب میں واقع ہونا یہ بھی ایک قرینہ ہے۔ اسی طریقے سے کسی حکم کے ساتھ تو کیا کہا ہم نے، کسی سوال کے جواب میں واقع ہونا یہ بھی قرینہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کسی حکم کے ساتھ کسی وصف کا ذکر کرنا یہ بھی ایک قرینہ ہے۔ مثالیں آئیں گے بھی، آپ سماعت فرمائیے۔ دو حکموں کے درمیان فرق کرنا یہ بھی ایک قرینہ ہے، خواہ دونوں کے لیے الگ الگ صفات ذکر کی جائیں یا یہ کہ دونوں کے درمیان حرف استثناء یا حتیٰ یا اس کے ہم معنی لیکن اور اس کے ہم معنی الفاظ یا کلمات شرط استعمال کیے جائیں۔ ابھی جو عرض کیا اس کی مثال ہے، جیسے رمضان کے روزے کی حالت میں جمعہ کا صدور کا ذکر کرنے والے کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ایک غلام آزاد کرو۔ دوسرا یہ تھا کہ کسی حکم کے ساتھ کسی وصف کا ذکر کرنا، جیسے لا یقضی القاضی وہو غضبان، کوئی قاضی غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کیا کرے، حدیث بخاری۔ فرق کے لیے صفات کا ذکر، جس کو ہم نے اوپر میں کہا تھا دو حکموں کے درمیان فرق کرنا، جیسے للرجل سہم وللفارس سہمان، پیادہ کے لیے ایک حصہ ہے اور سوار کے لیے دو حصے ہیں، درمیان میں دوسرے کلمات کا ذکر، جیسے لا تقربوہن حتی یطہرن، جب تک وہ پاک نہ ہوں ان سے مقاربت نہ کرو، فنصف ما فرضتم الا ان یعفون الا، تو آدھا مہر دینا ہوگا ہاں اگر عورتیں معاف کر دیں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، خدا تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہ کرے گا۔ اجماع، کسی وصف کی علیت پر مجتہدین کا اتفاق، یعنی کسی حکم کے کسی وصف کے علت ہونے پر مجتہدین کا اتفاق، جیسے نابالغ بچے کے مال کی ولایت کے حق میں اس کا نابالغ ہونا اس حکم کی اتفاقی علت ہے۔ استنباط کسے کہتے ہیں؟ عقل سے غور و فکر کے ذریعہ کسی وصف کو کسی حکم کے لیے علت قرار دینا یہ استنباط ہے۔ اس کی صورتیں دو ہیں، ایک صبر و تقسیم اور دوسرے اظہار مناسبت۔ صبر و تقسیم غور و فکر کے ذریعے جو امور حکم مذکور کی علت بننے کی صلاحیت رکھتے ہوں ان کو نکالنا اور پھر ایک ایک پر غور کر کے جو نامناسب ہو اس کو چھانٹنا، جو مناسب ہو اس کو متعین کرنا۔ اظہار مناسبت، کسی حکم کے لیے علیت کا
احتمال رکھنے والے وصف کے متعلق شریعت کے اعتبار کی صورت و کیفیت کو بیان کرنا، ان دونوں صورتوں کے علاوہ دوسری بھی صورتیں ذکر کی جاتی ہیں جن کا اعتبار نہیں ہے۔ تو آپ نے سماعت فرمایا کہ مآخذ علت، مواقع علت 3 ہیں، اور وہ نص اور اجماع اور استنباط ہیں۔ ہر ایک کی تعریف بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ آگے اس بات کو بھی جان لیں کہ علت کی 2 قسمیں ہیں، منصوصہ اور مستنبطہ۔ منصوصہ وہ علت جو کسی صورت میں کسی نص میں منقول ہو، اس کو موضوعہ اور وضعیہ بھی کہتے ہیں۔ جیسے حالت حیض میں صحبت کی ممانعت کی علت، جسے قرآن میں اس حکم کے ساتھ اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے، یسألونک عن المحیض قل هو اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض۔ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دیں کہ وہ تو نجاست ہے، سو حالت حیض میں نساء سے کنارہ کش رہو۔ دوسری قسم علت کی مستنبطہ ہے۔ مستنبطہ ہے یعنی وہ علت جس کو اصول و ضوابط کے مطابق بذریعہ استنباط کسی نص سے نکالا جائے۔ مثالیں: احکام شرع کے لیے ذکر کی جانے والی علتیں عموماً اسی قبیل سے ہیں۔ علت کو کام میں لانے کے مراحل: مقیس کو مقیس علیہ کا حکم دینے کے لیے، مقیس کو یعنی فرع کو مقیس علیہ یعنی اصل کا حکم دینے کے لیے علت کو ترتیب وار 3 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے 3 قسم کے عمل کرنے پڑتے ہیں۔ نمبر 1 تخریج، نمبر 2 تنقیح، نمبر 3 تحقیق۔ چونکہ علت کو مناط بھی کہتے ہیں، اس لیے ان مراحل کے ساتھ مناط کی قید لگاتے ہیں اور یوں بولتے ہیں: تخریج مناط، تنقیح مناط، تحقیق مناط۔ یہ تخریج مناط کیا چیز ہے؟ کتاب و سنت میں مذکور معاملہ کے حکم کی علت کو تلاش کرنا کہ اس کے اندر پائے جانے والے کون کون سے اوصاف علت بن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک اعرابی نے روزے کی حالت میں صحبت کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ٹوٹ گیا، قضا و کفارہ دونوں واجب ہیں۔ اس میں غور کیا گیا کہ کیا کیا اوصاف ہیں۔ معلوم ہوا بہت سے اوصاف ہیں، جیسے جمع کرنے والے کا اعرابی ہونا، اپنی زوجہ سے صحبت کرنا، روزے کی حالت میں جن چیزوں کی ممانعت ہوتی ہے ان میں سے ایک کا پایا جانا۔ یہ ہے تخریج مناط۔ تو آپ نے سنا 3 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے تنقیح مناط۔ تنقیح مناط مقیس علیہ کے جو اوصاف علت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے،
ان کی کاٹ چھانٹ کر کے جو وصف علت ہو سکتا ہے اس کو متعین کرنا یہ تنقیح مناط ہے۔ جیسے ابھی دی گئی مثال میں 3 ممنوع امور یعنی کھانے پینے جماع کے علاوہ باقی کو چھانٹنا اور ممنوع 3 امور میں سے کسی ایک کے ارتکاب کو علت قرار دینا، یہ ہے تنقیح مناط۔ تحقیق مناط: متعین کردہ علت کو مقیس میں تلاش کرنا۔ متعین کردہ علت کو فرع میں تلاش کرنا اور پائے جانے پر فرع میں اس علت کے پائے جانے پر مقیس علیہ کا حکم مقیس پر فرع میں جاری کرنا۔ جیسے روزہ کی حالت میں کھانا کھا لینے، پانی پی لینے کی صورت کا حکم جاننے کے لیے ابھی پہلے ذکر کیے گئے واقعہ کی علت یعنی مفطرات ثلاثہ روزہ کو توڑنے والی 3 چیزوں میں سے کسی کے ترک کی ان صورتوں میں تحقیق کے بعد قضا و کفارہ کا حکم دینا، یہ ہے تحقیق مناط۔